قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، چھٹا سپارہ ہے سورۃ مائدہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والوں سے مراد کون ہیں؟ ایمان والوں سے مراد وہ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ایمان والے وہ کہلاتے ہیں، مسلمان وہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ ایمان والے وہ کہلاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کلمے کے جتنے لوازمات ہیں، اس کلمے کے اندر جتنی چیزوں کا اقرار کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کو ایمان والے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توجہ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، سنو، کان کھول کے سنو، دل کی اور دماغ کی آنکھیں کھول کے سنو۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ جو ہمارا سب کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے پوری کائنات کے نظاموں کو بنایا ہے، جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، ابھی دل میں بات آئی نہیں اور ابھی زبان پہ بات آئی نہیں، جو دل میں آئی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ابھی دماغ میں آئی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کے نظام کو جانتا ہے، عرشوں سے اوپر جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، زمین کے تہہ میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، ہواؤں کے اندر جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، سمندروں میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے، توجہ رکھنا، وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سنو او اے ایمان والو، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، او مجھے ایک رب ماننے والو، میری توحید پر ایمان لانے والو، اے وہ لوگو جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہو، سنو مجھے اللہ کا فرمان سنو، میں اللہ کیا کہتا ہوں میری سنو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اور سنو یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی یار نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی یہ رازدان نہیں بن سکتے، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے کبھی بھلائی کی نہیں سوچ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ دو قومیں تمہاری کبھی بھلائی کا نہیں سوچیں گی، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، ان کی آپس کے اندر بنتی ہے، آپس کے اندر یہ ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار نہیں ہو سکتے، اور جو میرے آقا کا یار ہے یہ اس کے یار بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قرآن سچا، بولو اللہ کا قرآن، ہاں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے یہ دوست نہیں ہیں، ایک باپ ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا اگر اس کا کئی جو ہے غلط لوگوں کے ساتھ دوستی لگا لے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، شام کو باپ گھر آتا ہے، اس کو بلاتا ہے، کہتا بیٹا دیکھ میں نے ساری زندگی گزاری ہے، میں نے دنیا کے اندر ہر شعبے کے اندر اٹھا بیٹھا ہوں، مجھے ہر چیز کا تجربہ ہے، سن یہ جو تیرا دوست ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا دوست ٹھیک نہیں ہے، یہ تجھے غلط راستے پہ لگائے گا، یہ تجھے گمراہ کرے گا، یہ تیری جو ہے ساکھ بنیاد کو مٹائے گا، یہ تیری بہادری کو ختم کرے گا، یہ تجھے نشے پہ لگائے گا، یہ تیرے ایمان کا بھی دشمن، تیرے گھرانے کا بھی دشمن، تیری ہر چیز کا دشمن ہے، یہ تیرا دوست نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو کیا کر رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے۔ اب نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، اپنے باپ کی بات مان لے، غلط یاری چھوڑ دے، غلط دوستانہ چھوڑ دے، غلط دوستوں کی صحبت چھوڑ دے، اچھے لوگوں میں بیٹھے۔ اور سنو دنیا کے لوگوں، میرے بھائیوں، اللہ سے بڑا بھی کوئی خیر خواہ ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی تجربے کار ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی حکیم ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی قادر ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی دنیا کے نظام کو جاننے والا ہے۔ نہیں، باپ اپنی جگہ ہے، اللہ اپنی جگہ ہے۔ میرا اللہ ہمیں کہہ رہا لوگوں سنو، یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے یار نہیں ہیں،
یہ تمہاری خیر خواہی کبھی نہیں سوچیں گے. اگر یہ کوئی چیز بنا بھی رہے ہیں ضرور ان کا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا فائدہ ضرور ہے کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی بناوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جو چیز تمہیں دیں ذرا سوچ سمجھ کے کھانا. کیوں؟ میرے جملوں کو یاد رکھنا. کیوں؟ سنو تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں، سیرت پڑھنے والوں، یہی وہ قوم ہے جس نے میرے آقا کو کئی مرتبہ زہر دیا. یہی وہ قوم ہے جنہوں نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر کو زہر دیا. یہ ہمارے یار ہو سکتے ہیں جو ہمارے نبی کو زہر پلائیں؟ آئے ہائے، میرے آقا کو کھانے میں زہر دیا گیا. یہودیوں نے زہر دیا، یہودیوں نے میرے آقا پہ جادو کیا. آقا نے 2 صورتیں اتاری، تم نے نہیں پڑھا؟ آقا نے آخری 2، اللہ رب العالمین نے آخری 2 صورتیں اتاری، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور 2 صورتیں اللہ نے دے کر فرمایا اے میرے محمد یہ 2 صورتیں پڑھتے چلے جاؤ، اللہ جادو کے اثرات ختم کرتا چلا جائے گا. یہی وہ قوم ہے جنہوں نے سیدنا ابو بکر، توجہ رکھنا، یہ باتوں کو یاد رکھا کرو، پتہ چلے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، یار کون ہے، پرایا کون ہے، اپنا کون ہے، پہچان رکھو. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے تمہارا کیا گمان ہے میں نے تمہیں بیکار بنا دیا؟ تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی بیکار ہے، تمہاری زبان اتنی خوبصورت بنائی بیکار ہے، تمہارے کان اتنے خوبصورت بنائے بیکار ہے، تمہارا دل دھڑکتا ہوا دیا بیکار ہے، یہ ہاتھ حرکت کرتا ہوا دیا یہ بیکار ہے، یہ زبان گفتگو کرتی ہوئی دے دی یہ بیکار ہے، یہ پاؤں چلتے ہوئے دے دیے بیکار ہے، یہ خوبصورت چہرہ بنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا کی قسم رب نے 5 قسمیں اٹھا کے کہا او میرے بندو سنو، ساری کائنات کا حسن ایک طرف ہے، انسان اللہ کو سب سے پیارا ہے. اللہ نے ایسے دے دیا، ایسے ہی بنا دیا. تمہیں کیا خبر ہے؟ تم دنیا میں آگے ایسے آگے، ماں باپ کا نظام ایسے ہی بن گیا، زمین آسمان کا نظام ایسے ہی بن گیا، درختوں پتوں کا نظام ایسے ہی بن گیا، ہواؤں کا نظام ایسے ہی بن گیا، لیل و نہار کا نظام ایسے بن گیا، شجر و حجر کا نظام ایسے ہی بن گیا. فرمایا نہیں، اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور کائنات کے لوگوں، پوری نوع انسانیت کو میں نے اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے. سجدہ کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو رحمت سے بھر دینا عرش والے کا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی بنا دیا، جو چاہے کرو، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے سوچو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جہاں چاہے بیٹھ جاؤ، جو چاہے کر لو. اذان آئے کوئی پرواہ نہیں، نماز ہے کوئی پرواہ نہیں، قرآن ہے کوئی پرواہ نہیں. اللہ فرماتا ہے سنو ان یوم الفصل کان میقاتا، تم کچھ بھی کر لو، ایک دن میں نے بنایا ہے، ایک دن میں نے بنایا ہے، پھر میں ایک ایک کی خبر لوں گا، میں ایک ایک کی خبر لوں گا. میں نے اپنے نبی کو یوں ہی نہیں مار کھلوائی، میرے نبی نے یوں ہی نہیں پتھر کھائے، میرا نبی یوں ہی نہیں لہولہال ہوا، میرے نبی کو یوں ہی نہیں پتھر مارے گئے. میں ایک ایک کی خبر لوں گا. کیا کر کے آئے ہو؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ کتاب بھی بلائے گا. اللہ اليوم نختم علی افواہہم، اللہ اعضاء سے بلوائے گا، ہاتھ بول کے بتائے گا کیا کیا تھا. بھائیو توجہ ہے؟ ہاں یہ کان کے پردے کھولو، کچھ دماغ میں دل میں بات اتارو. اللہ ہاتھوں سے بلوائے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا. سورۃ یاسین پڑھو، اللہ فرماتا ہے زبان پہ تالا، ہاتھ بول کے بتا رہے زبان کو تالا، پاؤں بول کے بتا رہے زبان کو تالا، آنکھیں بول کے بتا رہی ہیں کہ ربا یہ کر کے آیا ہے، یہ کر کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی بنا دیا. نہیں، دوست دشمن کی پہچان رکھو.
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارا دشمن یہود و نصارہ ہے، یہ تمہارے کبھی یار ہے؟ اگر یہ ہمارے دوست ہوتے، اپنے دماغ کی چادر ہٹاؤ، اگر ہمارے دوست ہوتے، کون بھائی بولو؟ یہودی اور عیسائی اگر ہمارے دوست ہوتے تو یہ یہودی ہمارے آقا کو زہر نہ دیتے۔ اگر ہمارے یہ دوست ہوتے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر کو زہر نہ پلاتے۔ اگر یہ ہمارے دوست ہوتے سیدنا خالد بن ولید کو زہر نہ پلاتے۔ اگر یہ ہمارے دوست ہوتے میرے آقا کے سب سے بڑے نواسے امام حسن کو زہر نہ پلاتے۔ آج تک انہوں نے ہمیں کاٹا، ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، آج بھی ہمیں ان کی شکل و صورت سے پیار ہے۔ مسلمان نوجوان کہتا ہے میں فرنچ بنا لوں، میں داڑھی کی کٹنگ کرا لوں، کیسی بنا لوں؟ جیسی یہودیوں کی ہے، جیسی عیسائیوں کی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں کڑا پہن لوں، کیسا؟ جیسا کہ عیسائیوں نے پہنا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے پہنا ہے۔ ہائے جس کو میرے آقا کی شکل سے پیار نہیں، ہائے میرے آقا کی زندگی میں، ہائے ہائے ہائے، ایران سے 2 قاصد آئے، میرے آقا کی زندگی میں ایران سے 2 قاصد آئے، انہوں نے اپنی داڑھی کو مونڈا ہوا اور آقا کی خدمت میں آئے۔ میرے آقا نے دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ روایت میں آتا ہے میرے آقا نے جب چہرہ پھیرا اور یوں کہا اگر قانون میں یہ نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہ کیا جائے تو تمہاری شکل مجھے اتنی گندی لگی کہ میں محمد اپنے ہاتھ سے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ پڑھو تاریخ کی کتابیں، یہ پڑھو سیرت کی کتابیں کہ میرے آقا کو جس چہرے سے پیار نہیں، میرے آقا کو جس بود و باش سے پیار نہیں، اور میرے آقا کو جس شکل و صورت سے پیار نہیں، آج مسلمان اس کو اختیار کر کے کہتا ہے کہ مجھے تو آقا سے پیار ہے۔ یہود و نصارہ کی شکل و صورت بنا لی، ان کا لباس اپنا لیا، سب کچھ ان کا لے لیا، اور نعرہ کیا ہے؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلام ایسے ہوا کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں محمد کا غلام بتاؤں۔ آئے ہائے، مدینہ کے اندر میں نے بتایا کہ اس امت کے 2 بڑے دشمن ہیں، یہودی اور 1400 سال گزر گئے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ برسرے پیکار ہیں۔ تاریخ پڑھا کرو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے مقتداؤں کا تذکرہ پڑھا کرو، میں پتہ چلے کہ ہمارے مسلمان کس طرح برسرے پیکار رہے۔ میرے آقا کے زمانے سے لے کے آج تک ان 2 قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی دوستی نہیں۔ کوئی دوستی بولو نہیں۔ میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، توجہ رکھنا، میرے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا 7واں سال ہے۔ روم کے اندر عیسائی رہتے ہیں، 2 بڑی طاقتیں روم اور ایران۔ روم عیسائیوں کے قبضے میں، ایران مجوسی آتش پرست ان کے قبضے میں، دونوں کی جنگ ہوئی، عیسائیوں کی اور آتش پرستوں کی۔ میرے آقا کی نبوت کا 7واں سال ہے، کچھ مسلمان کلمہ پڑھ چکے ہیں، توجہ ہے نا بھائی؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ روم اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ہوا کیا؟ روم اور ایران کی جب لڑائی ہوئی، رومیوں نے عیسائیوں اور ایرانوں کی جب لڑائی ہوئی، ایرانیوں نے، مجوسیوں نے عیسائیوں پر غلبہ پا لیا، روم کو فتح کر لیا، روم کے اوپر فتح ہو گئی۔ اب مکہ کے مشرک آئے صحابہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے، توجہ، کہ روم کے لوگ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تم بھی اہل کتاب ہو۔ اور جو ہے مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی اہل کتاب، روم والے عیسائی بھی اہل کتاب۔ دیکھو نا، مجوسیوں نے، ایرانیوں نے اہل کتاب کو فتح کر لیا۔ اگر تمہاری ہماری لڑائی ہوئی نا، مکہ کے کافروں نے کہا تو ہم بھی تمہیں فتح کریں گے، ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، یہ کتاب تمہاری کوئی کام نہیں آئے گی۔ جب مکہ کے کافروں نے سیدنا ابو بکر کو یہ بات کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے میرے آقا کی خدمت میں آئے۔ ادھر ابو بکر آئے، ادھر جبرائیل امین آ گئے۔
21واں سپارہ سورۃ الروم کی آیتیں لے کر آئے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دو خوشخبری دی، فرمایا سنو جلد ہی، ابھی تو ایران والے روم پر غالب آئے ہیں، ان کو بتا دو کہ جلد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، اور یہی نہیں محمد ہی تمام صحابہ مکہ کے کافروں پر غالب آئیں گے۔ دو خوشخبریاں سنا دی۔ میرے آقا نے سیدنا ابو بکر کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جذبات میں اٹھے، اٹھ کر کے جا کے مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، او اترانے کی ضرورت نہیں، چند دن میں دیکھو، تم کہہ رہے ہو نا ایرانی غالب آ گئے، اہل کتاب پہ ان قریب رومی اہل کتاب پہ غالب آئیں گے، اور ان قریب محمد کے غلام بھی غالب آئیں گے۔ مکہ کا ایک کافر ابی بن خلف نے کہا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ دور دور تک اثرات ہی کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، مسلمان تو تعداد میں کم تھے، اور ایرانیوں نے رومیوں کو اتنا مارا تھا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اب دور دور تک اثرات کوئی نہیں تھے۔ ابی بن خلف نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ شرط لگا لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یوں ہوگا تو ہوگا، آیا ہے یوں ہوگا۔ ابی بن خلف نے کہا شرط لگاؤ، کہا جی شرط لگا لیتے ہیں، کتنے سال کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فی بضع سنین، اس میں آیا ہے کہ چند سالوں میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اس سے مراد 3 سال ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کو بھی قرآن عام نہ کہ لال نے سمجھایا ہے، آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کے امام سیدنا ابو بکر قرآن سمجھنے میں غلطی کھا گئے، میرے آقا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں ابی بن خلف سے شرط لگا کے آ گیا ہوں، کیونکہ قرآن میں فی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں، میں نے اس سے سمجھا کہ 3 سال، میں نے اس سے شرط لگائی ہے کہ اگر 3 سال میں رومی ایران پر اور ہم صحابہ مکہ کے کافروں پر غالب نہ آئے تو 10 اونٹ میں تجھے دوں گا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ شرط لگ گئی، اس وقت تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی، یاد رکھنا شرط لگانا حرام ہے، شریعت کے اندر شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ شرط لگا کے میرے آقا کی خدمت میں آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر، اللہ نے قرآن میں فی بضع سنین کہا ہے، اس سے مراد 3 بھی ہے، اس سے مراد 9 بھی ہے، اس سے مراد 9 بھی ہے۔ ہاں اللہ کے قرآن کی اس آیت کا مقصد 9 ہے، تم واپس جاؤ اور شرط کو مؤخر کرو، اور شرط میں اونٹوں کی مقدار بھی بڑھا دو، اسے جا کے کہو کہ تم نے 3 سال کی اور 3 سال کی اور 10 اونٹوں کی شرط لگائی ہے، ہم 9 سال پہ شرط لگاتے ہیں اور 100 اونٹ کی شرط لگاتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو 100 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ توجہ، باتیں نہ کرو بیٹا، میرے بیٹے باتیں نہ کرو۔ اگر تم ہار گئے، سیدنا ابو بکر نے فرمایا تو 100 اونٹ آپ مجھے دیں گے۔ شرط کیا تھی کہ 9 سال کے اندر اندر مکہ کے اوپر آقا کے غلام غالب آئیں گے کافروں پر، اور اسی 9 سال میں روم والے ایران پر غالب آئیں گے۔ 9 سال کی شرط لگ گئی، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ ابی بن خلف کہنے لگا زندگی موت کا پتہ نہیں، اتنا مانتے تھے، مال کے چکر میں اتنا مانتے تھے، زندگی موت کا پتہ نہیں، اگر تم زندہ نہ رہے کون دے گا؟ میرے پیارے ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں نہ رہا، میرا بیٹا عبد الرحمن دے گا۔ میرے پیارے ابو بکر نے کہا تو بتا، اگر تو مر گیا تیری جگہ کون دے گا؟ اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام لیا۔ خیر، آقا کی نبوت کا 7واں یا 8واں سال ہے۔ اب توجہ رکھنا، میرے آقا 13 سال مکہ میں رہے، 13 سال، 8 سال نکالو، پیچھے بچتے ہیں 5 سال۔ 5 سال گزر گئے، کوئی اثرات نظر نہیں آئے۔ شرط کتنے سال کی لگی؟ 9 سال کی۔ 5 سال گزر گئے، کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، رومی ایرانیوں پر غالب نہیں آ رہے، میرے آقا کے غلام مکہ کے کافروں پر غالب نہیں آ رہے۔ میرے آقا مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں آنے کے بعد 1 سال گزرا، آئے ہائے، جب دوسرا سال آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ ہوئی، آئے ہائے،
آئے ہائے، رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ ہوئی، 17 رمضان 2 ہجری، سال گزرے 7، 9 سال کی شرط تھی، کتنے سال گزر گئے؟ 7 سال گزرے، 7ویں سال 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر ہوا۔ آئے ہائے، غزوہ بدر ہوا جس کو رب کے قرآن نے کہا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ ابھی 7 سال ہی گزرے تھے، اس 7ویں سال جس دن میرے آقا نے بدر کے میدان میں قدم رکھا اور میرے آقا 313 صحابہ کا لشکر لے کر 1000 کے مقابلے میں میدان بدر میں اترے، اسی دن رومی اور ایران کی جنگ ہوئی، اسی دن میں رومی ایرانیوں پر غالب آئے، اسی دن میں محمد کے غلام مکہ کے کافروں پر غالب آ گئے، ایک ہی دن میں۔ اوئے ہائے، اللہ کا قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، سیدنا ابو بکر کی شرط بھی پوری ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا کہ اب تو ہم شرط لیں گے، پوری لیں گے۔ ابی بن خلف کو ڈھونڈا، دیکھا کہ کتے کی طرح مرا پڑا ہے، دیکھا کہ کتے کی طرح کٹا پڑا ہے۔ میرے پیارے ابو بکر نے کہا کہ یہ تو مر گیا۔ اس کے بیٹے کو ڈھونڈا کہ آجا بھائی، تیرے باپ نے شرط لگائی تھی، آجا، ابھی 9 سال پورے نہیں ہوئے، اللہ نے محمد کو فتح دے دی ہے۔ کون محمد؟ کون پیارا ہے؟ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات سے وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کون محمد؟ کون پیارا؟ کون سونا؟ جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، اور جس کے لیے زمین و آسمان کو اٹھایا گیا، اور جس کے لیے جنت دوزخ کو بنایا گیا، اور جس کے لیے جناب آدم کو نبوت کا لباس پہنایا گیا، اور جس کے لیے جناب ابراہیم کو خلت کا لباس پہنایا گیا، اور توجہ رکھو، اور جس کے لیے جناب موسیٰ کو کلیم بنایا گیا، اور جس کے لیے جناب نوح کو نجی اللہ بنایا گیا، اور جس کے لیے جناب داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا، اور جس کے صدقے سے جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا گیا، اور جس کے صدقے سے آسمان کو اٹھایا گیا، اور جس کے صدقے سے زمین کو بچھایا گیا، اور جس کے صدقے سے پانی کو بہایا گیا، اور جس کے صدقے سے ہواؤں کو چلایا گیا، اور جس کے صدقے سے پوری کائنات کو اللہ نے سجا کے بتا دیا، اور کائنات کے لوگوں محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ لیے اور آقا کے قدموں میں لے آئے کہ یا رسول اللہ شرط جیت گیا۔ آقا نے فرمایا شرط حرام ہو گئی۔ شرط کیا ہو گئی؟ جاؤ لے جاؤ 100 کے 100 اونٹ۔ میرے آقا نے اپنے صحابوں کو تعلیم دی ہے حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی، کہ لے جاؤ ان کو صدقہ کر دو، ہمیں حرام مال نہیں چاہیے، ہمیں حلال چاہیے۔ حلال کا ایک لقمہ، سنو توجہ ہے آپ کی اور میرے بھائیوں، حلال کا ایک لقمہ صبح تہجد میں اٹھاتا ہے، میرا جملہ تولیے گا، حلال کا ایک لقمہ جماعت کی نماز کی پابندی کرنے پہ مجبور کرتا ہے، حلال کا ایک لقمہ قرآن کی تلاوت پڑھنے پر مجبور کرتا ہے، حلال کا ایک لقمہ درود پاک پڑھنے پر مجبور کرتا ہے، حلال کا ایک لقمہ ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی ہوائی بات تو نہیں کر رہا میں میرے بھائیوں،
او میرے پیارے بھائیوں، حلال کا ایک لقمہ بڑے چھوٹے کا حیا سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ آنکھوں کے اندر بغیرتی سے نکالتا ہے، حلال کا ایک لقمہ زبان کو گالی گلوچ سے بچاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ قرآن کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ علماء کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ اذان کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ اللہ کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ میرے محمد کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ صحابہ کا ادب سکھاتا ہے، حلال کا ایک لقمہ غیرت ایمانی پیدا کرتا ہے، حلال کا ایک لقمہ اولیاء کا ادب سکھاتا ہے۔ سنو، جب حلال کا لقمہ نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا۔ جب حلال کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، باپ بھی کچھ نہیں، ماں بھی کچھ نہیں، پھر کہتے ہیں میری اولاد میرا ادب نہیں کرتی۔ کاش اللہ نے تجھے حیا دی ہوتی تو حلال کما کے لاتا، اولاد کو حلال کھلاتا، پھر دیکھتا کہ تیری اولاد تیرا کیسے ادب کرتی ہے۔